السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے سچ اور میں ہوں آپ کا سجن، آپ کا بیلی نعمان چوہان۔ اب ہوا ترکی جاننا انتہائی آسان۔ جی ہاں، 35,000 میں اب پاکستان کا کوئی بھی شہری جس کی آمدنی 35,000 سے زائد ہو وہ 35,000 روپے کا خرچہ کر کے ترکی جا سکتا ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں رانا اویس صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ رانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے 35,000 میں آپ لوگوں ترکی کیسے لے جا سکتے ہیں؟ یہ بہت ایزی سا ہے کام، ٹھیک ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ بندہ جس کا سورس آف انکم ہو، جو رجسٹرڈ ہو ایف پی آر میں، ٹھیک ہے، اور جس کی بالکل نارمل سی سیلری 35,000 سیلری والا بندہ بھی جا سکتا ہے بہت ایزیلی۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں خرچہ بھی ڈبل ٹرپل آ جاتا ہے، جس میں خرچہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 لاکھ آتا ہے، انلیگل ایران کے تھرو جاتے ہیں، اور جس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور میں تو صرف ہر بندے کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جانا ہے تو صرف اور صرف لیگل وے اختیار کریں ہمیشہ ہی۔ اچھا آپ یہ بتائیں رانا صاحب، اس پر ایمبیسی کا کتنا خرچہ ہے اور آپ کی فیس کتنی شامل ہے؟ اس میں تقریباً ایمبیسی کا جو خرچہ ہے وہ 22,700 ایمبیسی خرچہ ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً جو میرا فائلنگ وغیرہ خرچہ جس میں انشورنس، ٹکٹ اور ہوٹل کی ریزرویشن وغیرہ ٹوٹل ملا کے کوئی 10 سے 15,000 میرا خرچہ آ جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے پروفائل پہ کہ بندے کی پروفائل کیا ہے۔ اچھا وہاں اسکوپ کیا ہے ہمارے لوگوں کے لیے، وہاں جا کر کیا کریں؟ بزنس ہے، جاب ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر کسی بھی بندے نے وہاں پر جانا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ادھر جانا تو صرف انویسٹمنٹ کے لیے بہترین ہے، یا تو یہاں پر ترکش زبان سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بغیر ترکش زبان سیکھے جاتے ہیں تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ہے لینگویج بیریئر، جس کی وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے ترکش زبان سیکھی جائے اور پھر وہاں پر جایا جائے۔ اگر ہم نے جانا ہو جس سیر و تفریح کے لیے، اس کے لیے کیسے؟ جی اس کے لیے تو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، سمجھ لیں کہ تتلیوں کا شہر ہے استنبول، ٹھیک ہے، خاص کر استنبول بہت خوبصورت شہر ہے۔ ویسے سیر و تفریح کے لیے گھومیں پھریں، 7-8 دن 10 دن کا ٹور بہترین ہو جاتا ہے وہاں پر۔ اچھا یہ بتائیے، وہاں پر اگر ہم جاتے ہیں 10 سے 15 دن کے لیے، اس پر ہمارا میکسیمم ہوٹل کا خرچہ، ٹرانسپورٹیشن، کھانے پینے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ اگر اب ٹرانسپورٹ اور یہ ہوٹل وغیرہ کا ٹوٹل کھانے پینے کا سارا خرچہ ملا کر اگر ہم کوئی 10 سے 15 دن کا ٹور اگر ہم کیلکولیٹ بھی کرتے ہیں، تقریباً اس میں آ جاتا ہے 70 سے 80 ہزار میکسیمم 5 اسٹار ہوٹل کے ساتھ۔ یعنی کہ 70 سے 80 ہزار کے درمیان ہم 15 دن میں آرام سے پورے ترکی کی سیر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور اپنی گاڑی کے ساتھ، مین کے جو گاڑی رینٹ پر لی جائے، اگر لوکل ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو پھر اسے تو مزید سمجھ لے کے آدھا کر لیں، 50,000 تک ہو جائے گا خرچہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو لوگ یہ جانا چاہتے ہیں جو کسی کا کاروبار کے لیے، ان کو کتنی اس پر انویسٹمنٹ درکار ہے؟ اگر آپ نے کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے تو کم از کم آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ آپ کے پاس کوئی کم از کم بھی جو ہے نا کوئی 1 کروڑ، یا اگر آپ بالکل نارمل سا کرنا چاہتے ہیں تو 40-50 لاکھ بھی بہت ہے۔ اچھا وہاں جا کر ہم کون سا کاروبار کر سکتے ہیں یہ بتا دیجئے۔ وہاں جا کے فرسٹ آف آل اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ بالکل نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی بالکل، یعنی کہ کسی کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ یا 3 لاکھ انویسٹمنٹ ہے، اس کی جیب میں سیونگ، اپنے سارے اخراجات نکال کے، ٹکٹ وغیرہ کے نکال کے 2-3 لاکھ ان کے پاس ہے، تو وہاں جا کے وہ اپنا ایک فلیٹ لے رینٹ پہ، ٹھیک ہے، وہاں جا کر پھر جتنے بھی فیکٹریز وغیرہ کے ورکر وغیرہ ہیں وہاں پر ان کو 3 ٹائم کا کھانا پرووائڈ کریں، جس میں یہ چیزیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، بریانی گھر میں کچھ کھانا وغیرہ بنا کر ان کو پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ وہاں پر ہمارا جو کھانا دیسی وہ وہاں پر نہیں اویلیبل۔ یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات بتائی ہے۔ اور کسی کے پاس 1 کروڑ روپے نہیں ہیں، اس کے پاس 2-3 لاکھ روپے بھی ہیں، وہاں جا کر وہ ایک گھر لے، فلیٹ کرائے پر لے، تو وہاں اتنے لوگ ہیں پاکستان جو ہمارا بزنس کھانے پینے کا چل سکے؟ جی بالکل ہے، وہاں پر سمجھ لیں کہ جو ہمارے جو انلیگل، صرف ہم اگر انلیگل کی بات کریں نا تو 80 سے 90 ہزار تقریباً اتنے لوگ انلیگل وہاں پر ابھی موجود ہے، صرف استنبول میں، پورے ٹرکی میں نہیں، صرف استنبول میں۔ اور لیگل وہاں افراد اندازاً کتنے ہوں گے؟ لیگل کا دراصل ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کا یا تو وہ ٹورسٹ ویزاز وغیرہ پہ جاتے ہیں، اگر وہ جاتے ہیں ٹی آر پی اور لے لیتے ہیں وہاں پہ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ جو ہے، تو اس پہ تقریباً اگر کیلکولیٹ کریں تو 1-1.5 لاکھ ہوں گے بس۔ اچھا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، ایک فلیٹ ماہانہ پاکستانی کتنے روپے میں مل جاتا ہے کرائے میں؟ جی بالکل، اس میں جو ہے جو پاکستان میں اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں نا تو لاہور میں وہی فلیٹ جو ہمیں 35,000 کا مل رہا ہے نا، مین کہ اتنا کوئی فرنشڈ وغیرہ نہیں ہوتا، اور وہاں پر وہی فلیٹ 15,000 میں مل جاتا ہے، پاکستانی 15,000 میں۔
सच्ची गल्ला ने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। फ्लैट में कितने उसका होता है रकबा वगैरह, कमरे वगैरह? लेंगे तकरीबन 2 बेडरूम और 1 स्टोर के साथ। अच्छा चलिए ये बता, अगर कोई शख्स आपके थ्रू जाना चाहता है तो क्या आप उसको ये आसानियाँ फराहम कर देंगे, उसको फ्लैट ढूंढ कर दे दें, जो काम करना चाहते उसमें कोई तकनीकी आप उसको मुआवनत करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। इवन कि मैं इतना कर सकता हूँ कि पिक एंड ड्रॉप भी इस्तांबुल एयरपोर्ट सतह तुर्क, यानी कि जिधर भी आपको पूरे इस्तांबुल में या पूरे तुर्की में कहीं पर भी अगर आपको रिहाइश वगैरह का कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। राना साहब मुझे अब ये बताइए कि आजकल टिकट कितने की जा रही है? अगर आजकल की बात करें तो आजकल तो समझ लें कि रेट बहुत ज़्यादा अप हुए हुए हैं, तकरीबन 1,40,000, 1.5 लाख, 1,20,000, कोई यानी कि फ़िक्स रेट नहीं है। और 2019 की बात की जाए कोविड से पहले की, तो मैं जो खुद पर्सनल ट्रैवल करता था 50-60 हज़ार में ट्रैवल में करता था, लेकिन अब वही डबल ट्रिपल हो चुका हुआ है। डॉलर महंगे होने की वजह से? बिल्कुल, डॉलर के साथ साथ हमारा जो पेट्रोल वगैरह उस पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। राना साहब मुझे ये बताइए, बड़ी कीमती बातें मुझे आपसे मिल रही, मैं हैरान हो गया हूँ कि इतना आसान है लीगल तरीके से बिज़नेस करना, आना और जाना। हमें तो यहाँ के एजेंटों ने मार रखा है पूरी कौम को। अच्छा मुझे ये बताइए कि वहाँ जो अगर हम ख़ुद अपना फ़्लैट परचेज़ करना चाहें तो हमें उस पर कितने पैसे दरकार हैं और फ्लैट कितना बड़ा होगा? बिल्कुल आप कर सकते हैं परचेज़। उसमें तरीकाकार ये होता है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं कोई बैकवर्ड एरिया, यानी कि अगर कोई देखते हैं यानी कि कोई इतना जहाँ पर लोग वगैरह नहीं होते, तो अगर वहाँ पर आप कोई परचेज़ करना चाहते हैं 60,000 में आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई तकसीम स्क्वायर डाउनटाउन वाली साइड पर जाते हैं तो वही 1,60,000, 1,70,000 तकरीबन इतना खर्चा आ जाता है। यानी कि शहर से जो एरियाज़ होते हैं बैकवर्ड से कहते हैं मतलब, तो वहाँ 60,000 टर्किश लीरे में एक फ़्लैट, किसमें कितने होते हैं कमरे वगैरह? इसमें 2 कमरे, 1 स्टोर और वाशरूम वगैरह, किचन वगैरह होते हैं इसमें। जी 2 कमरे, स्टोर, किचन, वाशरूम वगैरह, 60,000 लीरा यानी कि 7,20,000 पाकिस्तानी रुपए में आप एक फ़्लैट ख़रीद सकते हैं। तो उसको आप किराए पर चढ़ा सकते हैं। इनसे ये जानते हैं उसका हमें किराया कितना रिसीव होगा। अगर हम बैकवर्ड कोई ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर यानी कि इतना जो जिसकी कीमत इतनी 60,000 जो तर्किश लीरा होगी, तो वहाँ पर आप इजीली जो है तर्किश लीरा के हिसाब से ही कोई 1,000, 1,200, 1,500 आप इजीली वहाँ पर रेंट ले सकते हैं वहाँ पे। यानी कि पाकिस्तानी वही 15-18 हज़ार रुपये बन जाता है अंदाज़न। बिल्कुल। अच्छा अगर अच्छे पोश एरिया में लें, जैसे हमारे इलाके हैं अच्छे साफ़ सुथरे, वहाँ लें तो? अगर हम एज़ कम्पेयर टू जैसे कि गुलबर्ग है हमारा, इसी तरह वहाँ पर तकसीम स्क्वायर वगैरह है, DHA जैसे यहाँ पर है, वहाँ पे तकसीम स्क्वायर, अक्सराई, इस तरह से कुछ सिटी एरियाज़ वगैरह के नाम है, ठीक है। उस एरिया में अगर आप जाके करते हैं कोई परचेज़ करते हैं तो समझ लें कि वही आपको 1,30,000, 1,50,000 मीन के डिफरेंट रेट वगैरह पे मिल जाते हैं। वहाँ में कितना किराया मिल सकता है? उधर समझ लें कि आप 3,500, 4,000 स्टार्ट होता है इतना रेंट। अच्छा वहाँ जो लोग जाते हैं उन्हें नेशनलिटी मिल जाती है? जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं नेशनलिटी। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने कम से कम वहाँ पर तकरीबन कोई 1,10,000, 1,20,000 डॉलर, ठीक है, इतना आपने इन्वेस्ट करना है और आप इजीली नेशनलिटी 3 से 4 महीने बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती है। ये तो बड़ी काम की बात सुनाई आपने राना साहब। बिल्कुल। अच्छा राना साहब ये बताइए कि वहाँ कौन कौन से कारोबार किए जा सकते हैं आसानी के साथ? इजीली जो पाकिस्तानी बंदा कर सकता है, यानी कि जो हर पाकिस्तानी कर सकता है, जिस तरह के फास्ट फूड हो गया, ठीक है, किसी अच्छी जगह पे आप वहाँ पर छोटा स्टॉल भी लगा लें तो आपकी जो है इनकम बेहतरीन हो सकती है। वहाँ स्टॉल कितने का मिल जाता है, ख़रीदने हो तो या किराए पर? अगर रेंट पे लेते हैं किसी अच्छी जगह पे, जैसे कि हम बात करते हैं कि गलाटा टावर के आसपास अगर हम किसी पे बात करते हैं तो आपको जो है समझ लें कि कोई 30,000, 30,000 तकरीबन इतने में मिल जाता है आपको इजीली। 30,000 लीरा? तो हाँ जी बिल्कुल, लीरा में बात कर रहा हूँ। अगर मैं उधर की बात करूँगा समझ लें कि लीरा की बात कर रहा हूँ जी। परचेज़ करना हो अपना कोई स्टॉल या दुकान? नहीं, दुकान आप समझ लें कि अगर परचेज़ करते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है, क्योंकि जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इनकम भी आपकी बहुत अच्छी हो तो समझ लें कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो राना साहब 30,000 लीरा वहाँ अभी तो हमने किराया दिया, हम कितने रोज़ाना वहाँ कमाई कर सकते हैं कोई फास्ट फूड का कारोबार? बिल्कुल, आप वहाँ पर बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि वो उसका रीज़न ये है कि अगर पूरे इस्तांबुल का जितना भी टूरिस्ट है वो समझ लें कि सारे उसी स्ट्रीट में जाते हैं, जिसको हम तकसीम स्क्वायर की स्ट्रीट बोलते हैं, और गलाटा टावर के इर्द, यानी कि गलाटा टावर से स्टार्ट होती है और तकसीम स्क्वायर तक जाती है वो। तो क्या वहाँ स्टॉल इतनी आसानी से मिलना आसान है? जी बिल्कुल, आसानी से मिल जाता है। अभी आपने बताया कि वो मेन पॉइंट है
تو وہاں تو ظاہر بات ہے رش بہت ہوگا، تو وہاں کہاں مل سکتے ہوں گے اتنی آسانی کے ساتھ؟ لوگ چھوڑتے کہاں ہوں گے؟ نہیں لوگ چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا کام جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی بندہ کیا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو ایزیلی مل جاتا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ چھوٹی اسٹریٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی اسٹریٹ ہے. سمجھ لے کہ کوئی 3 کلومیٹر ٹوٹل اس کا جو ہے نا وہ واکنگ اسٹریٹ ہے. یہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں ہمارے متعلق، ہمیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اگر آج کل کی بات کی جائے نا، آج کل تو ہم نے امیج اتنا اپنا گرا لیا ہوا ہے نا کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. کیونکہ سمجھ لے کہ شاید میری ورڈنگ کم پڑ جائے اس کے لیے، کہ میرے الفاظ کم پڑ جائیں، کہ میں خود سمجھ لے کہ شرمندہ ہوں کہ اس چیز کے لیے کہ ہم لوگوں نے اتنا خود کو گرا لیا ہوا ہے. اگر آج کل کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں جا کے بازن بھی نہیں آئے نا. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ اللیگل لوگ جیسے کہ ہمارے پاکستانی افغانی، ٹھیک ہے، اللیگل لوگ یہاں سے ایران کے ذریعے جاتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اور کوئی غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ، ہراسمنٹ کرتے ہیں. آپ کو شاید آپ نے سنا ہو کہ 2 مہینے پہلے 5 وہ نیپالین لڑکیوں کو یہ سننے میں بات آئی تھی. جی بالکل 5 نیپالین لڑکیوں کو انہوں نے کڈنیپ کیا ہے اور 10,000 یورو انہوں نے ڈیمانڈ کیے تھے، جس کی وجہ سے پولیس نے ان کو پکڑ لیا. گرفتار ہو گئے سارے؟ جی بالکل گرفتار ہو گئے ہیں. اور لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں خود کو، پورے پاکستان کو، نہ کہ خود کو، ہم پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک بندہ یعنی کہ کوئی رانا ویس کو نہیں جانتا وہاں پر. جو بھی آپ کو جانتا ہے، آپ کے پاسپورٹ آپ کے پاکستان کو جانتا ہے. میں اپنے پیارے ناظرین سے بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی ملک سے باہر ٹریول کریں تو ہمیں یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، ہم پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں. ہماری کوئی بھی غلط سی حرکت وہ ہمارے ملک کے نام کو گندہ کرتی ہیں. آپ یقین جانیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہ جو علاقے ہیں جو عرب کنٹریز میں، وہاں پر بھیک مانگنا جرم ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم بھکاری پکڑے جاتے ہیں، تو جب انہیں پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کراچی سے ہیں. وہ کراچی کے مختلف علاقوں کا نام بتاتے ہیں، مگر در حقیقت ان کا تعلق ہندوستان کے علاقوں سے ہوتا ہے. وہ پکڑے جانے کے بعد اپنے ملک کی بدنامی کو بچانے کے لیے پاکستان کے شہروں کا نام لے دیتے ہیں. تو رانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ بہت بری حرکت ہے، اور آپ جب جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے شہری ہیں. اچھا، ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں رانا صاحب سے. رانا صاحب، اس کے علاوہ اور کون سا کاروبار ہے فاسٹ فوڈ کے علاوہ؟ اس کے علاوہ آپ وہاں پہ گارمنٹس کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ استنبول ایک ہب ہے گارمنٹس کا. کوئی بھی اگر ہم گارمنٹس امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، سارا ہم تھرو استنبول ہی کرتے ہیں. یہ بتائیں، ہم گارمنٹس وہاں پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا امپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. تو وہاں ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے ہمارے گارمنٹس کی؟ جی بالکل بہت ڈیمانڈ ہے. ایون کہ اگر آپ کپڑا وہاں پر صرف یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں کپڑا استنبول میں، ترکی میں، تو آپ بہت اچھا یعنی کہ ارن کر سکتے ہیں منتھلی. کوئی ہمارا ناظرین، پیارے ناظرین، کوئی کاروبار کرنا چاہے گارمنٹس کا، کپڑے کا، تو کیا آپ ان کی کوئی تکنیکی آپ ان کی معاونت کر سکتے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل. میرے کچھ وہاں پر عزیز ترکش دوست ہیں جو کہ بہت عزیز ہیں میرے، وہ ضرور ہمارا جو ہے وہ اس میں مدد کریں گے. کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی قوم کو مختصر سا؟ بس میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خاص کر پاکستان سے باہر جاتے ہیں وہ کم از کم خود کو اس قابل کر کے جائیں کہ ہمیں اگر کوئی بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو ہم نے اپنے پاکستان کو جو ہے ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر آپ جو بھی کریں سرم سمجھ لے کہ آپ نے پاکستان کو بدنام کرنا ہے اگر کوئی بھی ہم غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہاں پر. اچھا، ویزا اگر ہم آپ سے بات کریں تو ویزا کتنے دنوں میں لگ جاتا ہے رانا صاحب؟ تقریباً کوئی 10 سے 15 ورکنگ ڈیز میں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے بے شمار پیاری پیاری باتیں سنی ہیں رانا اویس صاحب کی. ہمیں بتا رہے تھے، ہمیں موٹیویٹ کر رہے تھے، ہمیں سمجھا رہے تھے ہم نے کس طریقے سے ٹریول کرنا ہے. ان کی باتیں بہت قیمتی باتیں ہیں. کوئی شخص ان باتوں کو سمجھ کر اگر وہ جانا چاہتا ہے سیر کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، یا کسی ملازمت کے لیے جانا چاہتا ہے، اچھے مستقبل کی جانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے ان سے تفصیلاً ان سے ملاقات کر لے. ہم ان کا نمبر واٹس ایپ میں دے رہے ہیں. آپ اس واٹس ایپ نمبر پر اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں. یہ آپ کو رپلائی کریں گے. ہماری یہ ویڈیو انتہائی قیمتی ویڈیو ہے جو کہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو بہتر مستقبل کا خواب دیکھ کر یورپ جانا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انتہائی قیمتی ویڈیو ہے. آپ ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں. دیکھتے رہیے بات ہے سچ.